آج کی کہانی میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا تھا، ہر کسی کے ساتھ اچھائی کرتا تھا، لیکن ایک دن انجانے میں اس سے ایک غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کی تمام اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس کہانی میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم جب کسی شخص کے ساتھ لاکھوں اچھائیاں کرتے ہیں تو اگر وہ شخص ہماری ان اچھائیوں کو نظر انداز کر دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فیضان ایک نیک دل لڑکا اپنے گاؤں میں لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وہ نہ صرف دوسروں کی مدد کرتا بلکہ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لوگوں کی مشکلات دیکھ کر وہ فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ گاؤں کے لوگ اسے عزت دیتے اور اس کی نیک دل شخصیت کو داد دیتے تھے۔ بی بی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ فیضان بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے ہم سب کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے بھائی، ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ گاؤں کے کچھ لوگ ایک چائے کے اسٹال پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فیضان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو فیضان کو، یہ ایک نیک انسان ہے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہمیں تو یقین ہے اگر کسی کو کبھی بھی مدد کی ضرورت پڑے گی تو فیضان سب سے پہلے پہنچے گا۔ ہاں یہ بات تو ہے، وہ نیکی کی خاطر کام کرتا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ہمیں یہ اسی وجہ سے بہت ہی پسند ہے۔ ایک دن علی پریشان حالت میں فیضان کے پاس آتا ہے اور فیضان سے کہتا ہے، فیضان بھائی، میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے علاج کے لیے 50,000 روپے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اگر آپ مدد کر دیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے گا اور میں جلد ہی آپ کو پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ علی بھائی آپ پریشان نہ ہوں، یہ لے پیسے اور لے جائے، یہ اسکول کے فنڈ کا پیسہ ہے اور آپ بس اپنے باپ کے علاج پر توجہ دیں، باقی سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کرے گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے فیضان بھائی، آپ جیسے لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں۔ ایک دن ایک ڈیلر ہے جس کا نام واجد تھا، وہ کتابیں لے کر فیضان کے اسکول میں آ جاتا ہے اور فیضان سے کہتا ہے، فیضان بھائی، یہ کتابیں آپ کے اسکول کے بچوں کے لیے ہیں، لیکن پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ واجد بھائی آپ فکر نہ کریں، میں چند دن میں ہی آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، بس مجھے تھوڑا وقت دیں۔ کچھ دن بعد فیضان علی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سوری علی بھائی، میں پیسے مانگنے آیا ہوں، جو آپ کو پیسے دیے تھے اسکول کے فنڈ کے۔ یار آج واجد آیا تھا، اس کو اسکول کی کتابوں کے پیسے دینے ہیں۔ فیضان بھائی، ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے مالی حالات بہت ہی خراب ہیں، میں کچھ دنوں میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا۔ چلے ٹھیک ہے، جب تمہارے پاس ہو جائیں دے دینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ علی فیضان کو پیسے نہیں دیتا اور جس کی وجہ سے فیضان واجد کو پیسے نہیں دے پاتا تو واجد گاؤں والوں کے پاس فیضان کی شکایت کرنے آ جاتا ہے۔ یار یہ فیضان جو سب کو نیکی کا درس دیتا پھرتا ہے، خود اسکول کے فنڈ کا پیسہ کھا گیا ہے۔ میں نے اسے کتابیں دی تھی مگر ابھی تک اس نے ان کتابوں کے پیسے نہیں دیے۔ واقعہ فیضان، آپ سے تو یہ امید نہیں تھی۔ ہمیں لگتا ہے یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھائیاں کرتا ہے، ہم نے تو سوچا تھا آپ دیانت دار ہو، لیکن شاید ہم غلط تھے۔ فیضان گاؤں میں چل رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں جملے کس رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ وہی ہے نا جس نے اسکول کا پیسہ کھایا ہے، پہلے ہم سب اس کو غلط سمجھتے تھے لیکن اب اس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے۔
ایک دن فیضان گاؤں کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں چاہا، کبھی کسی کے سامنے دکھاوا نہیں کیا، پھر بھی لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ نیک کام کیے ہیں، لوگوں کے کام آیا ہوں، مگر میری ایک مجبوری کی وجہ سے گاؤں والوں نے میری تمام منتوں کو بھلا دیا ہے۔ میں اب لوگوں کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اسی وقت فیضان کے پاس ایک بزرگ آتے ہیں اور بزرگ فیضان سے کہتا ہے، فیضان بیٹا، تمہاری نیکیاں اور تمہاری مدد اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں تو لوگوں کی تعریف یا تنقید کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن حاجی صاحب، لوگوں نے میری بس ایک غلطی کو یاد رکھا ہے اور میرے سارے اچھے کاموں کو بھلا دیا ہے۔ بیٹا، یہ حقیقت ہے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ لاکھوں اچھائیاں کریں گے لیکن اگر ان کے ساتھ جانے میں یا انجانے میں یا کسی مجبوری میں کوئی برائی کریں گے تو لوگ آپ کی اچھائیوں کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیں گے اور آپ کی ساری اچھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ بات سنیں بیٹا، جب تمہیں دکھ یا تکلیفیں ملتی ہیں تو تب تمہارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر تمہاری نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کا بہترین بدلہ دے گا۔ فیضان پھر سے ایک نئے جوش کے ساتھ کام پر واپس آ جاتا ہے۔ وہ دوبارہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اب وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ فیضان نے اپنی ساری نیکیاں اور کوششیں اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اس نے سمجھا کہ اس کا اصل مقصد لوگوں کی تعریف حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ایسا ایسا لوگ دوبارہ اس کی مدد اور تعاون کی قدر کرنے لگے اور فیضان خوش تھا کہ اس نے اپنے دل میں اللہ کا ذکر اور اس کی رضا کی کوشش کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ ہمیں اپنی محنت اور دوسروں کی مدد صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کی تعریف یا داد کے لیے۔ اگر ہماری نیت صاف ہے اور ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے تو دنیا کی کوئی بھی پریشانی یا شک ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔